السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی رب کائنات کے لیے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میزان کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی کہ میزان میں قیامت کے دن وزنی اعمال کون سے ہوں گے۔ اس بات سے ہر کوئی واقف ہے کہ میزان ترازو کو کہا جاتا ہے، اور یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عدل کرے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا میزان قائم کرے گا، جہاں پر نیکیوں کا وزن ہوگا، ان کو تولا جائے گا، ذرہ برابر کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ قیامت کے روز میزان میں وہ کون سے اعمال ہیں جو وزنی ہوں گے، جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جس سے آپ روز قیامت زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ان میں سے چند اعمال کا کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے دن میزان یعنی ترازو کا قائم ہونا، کتاب و سنت سے یہ چیز ثابت ہے، اور یہ حق بھی ہے کہ یہ کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عدل کا ترازو، اپنا عدل کا میزان قائم کرے گا، جس پر تمام انسانوں کے اعمال جانچے جائیں گے۔ پھر میزان یا تو بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ میزان حسی اور مرئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوچ لیں ہم اور کہ بس اس طرح سے ہوگا، اس کو دیکھا بھی جائے گا، اس کو محسوس بھی کیا جائے گا، یعنی یہ ترازو نظر آئے گا، ایک کانٹا اور دو پلڑے جس کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں، جس آیت کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا ترازو، ویسے اللہ تعالی ظالم نہیں ہے، اگر انصاف کا لفظ نہیں استعمال کرتا تب بھی کافی تھا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے مزید وضاحت کر دیا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے سامنے انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی بھی آدمی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. وہاں پر کسی کی چودھراہٹ، کسی کی کنبہ پروری، کسی کی شکل، کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا، اور ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی نے رائی کے دانہ کے برابر بھی نیک یا برا عمل کیا ہوگا تو ہم اسے بھی سامنے لے کر آئیں گے. ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل یا برا عمل ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لا کر کے رہے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم حساب و کتاب نہیں لے پائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے عاجز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سے کوئی چیز مخفی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم سے پوشیدہ ہے. نہیں، ہم اس چیز کو قائم کرنے میں، اس کو قائم کرنے کے ہم قادر ہیں، اور ہم حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں بھی اس کی وضاحت کر دی ہے تاکہ کسی کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس آدمی کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس آدمی جیسے ترازو ہے، ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں ہیں، ایک پلڑے میں برائیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس آدمی کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من پسند عیش و عشرت کی زندگی میں خوش ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی نیک اعمال ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہاویہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ ہاویہ ہے کیا. وَمَا أَدْرَاكَ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی ایک آگ ہوگی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو برائیوں کا پلڑا یعنی بھاری ہو گیا. تو جب برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے؟ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہوگی. ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز ترازو میں تولی جائے گی، کس چیز کو آزمایا جائے گا. دو پلڑے ہوں گے تو کس چیز کو، یعنی عمل کرنے والے آدمی کو تولا جائے گا، یا اعمال کے صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے، یا اعمال کا وزن ہوگا. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، کس چیز کو تولا جائے گا. یعنی عمل کرنے والا جو آدمی ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، کس کو تولا جائے گا؟ آیا عبداللہ، عبد الرحمن، رقیہ، کلثوم کو تولا جائے گا، یا ان کے اعمال کے صحیفے اور رجسٹر جو ہوں گے، دو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان فرشتوں کے رجسٹر کو تولا جائے گا جو یہ لکھ رہے ہیں نیکیوں اور برائیوں کے، یا اعمال کا وزن ہوگا. کس چیز کو اللہ تبارک و تعالی وزن کرے گا؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ درست قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں کا وزن کیا جائے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے. کسی چیز سے عاجز کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہ عمل کرنے والے آدمی کو تول لے، یا صحیفے کو تولے، یا اعمال کو وزن کرے. ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اور ہر چیز کو وزن کر سکتا ہے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑے موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا. اس کو لایا جائے گا، ایک بہت لمبا موٹا تازہ آدمی ہوگا، لیکن اللہ تعالی کے پاس اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. ایک مچھر کا جو پر ہوتا ہے نا، اس کے برابر وہ لمبا چوڑا آدمی جو آئے گا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس آیت کو پڑھو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورۃ الکہف آیت نمبر 105. یعنی ہم قیامت کے دن ایسے نافرمان لوگوں کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کا وزن خود بخود ختم ہو جائے گا. وزن کس بات کی ہوتی ہے؟ وزن جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے، جو نیک عمل ہے اس میں وزن ہوگا، نہ کہ بھاری بھرکم دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی سمجھے گا کہ یہ بہت وزن والا آدمی ہے، اس کا پلڑا بھاری کر دیا جائے. ایسا نہیں. جس کے نیک اعمال ہوں گے اس کا وزن بھاری ہوگا. صحیح بخاری میں یہ چیز موجود ہے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے غرض سے پیلو کے درخت پر چڑھے. پیلو جیسے نیم کا درخت ہوتا ہے نا اپنے یہاں، اسی طرح سے عرب میں پیلو کا درخت پایا جاتا ہے. پیلو کے درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، تو لوگ ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر کے ہنسنے لگے، چونکہ یہ بہت ہلکے پھلکے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہنسنے لگے. جو ہوا کی وجہ سے ڈگمگا رہی تھیں، ہوا چل رہی تھی تو ہلکے پھلکے تھے بیچارے، ہل رہے تھے. یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنس رہے ہو. تم لوگ عبداللہ بن مسعود کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عبداللہ کی یہ پتلی ٹانگیں قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. مسند احمد کی روایت ہے. یہ کس چیز نے ان پتلی ٹانگوں کو وزن بنا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مطابق ان کے نیک اعمال نے. معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال جس کے پاس ہوں گے وہ وزنی ہو جائے گا، نہ کہ بھاری بھرکم جسم کو لے کر جانے سے، بڑا سا پیٹ لے جانے سے، بڑا سا جسم، بڑا سا سر لے جانے سے. نہیں، جس کے اعمال نیک ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر وزن پیدا کر دے گا. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے، یہ تو تمہیدی باتیں تھی کچھ میزان کے متعلق، کہ ترازو میں جو اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوں گے وہ کون سے اعمال ہیں؟ جو عمل اللہ تبارک و تعالی کو جتنا محبوب اور پسندیدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ وزنی ہوگا. یہ چھوٹے اور بڑے مختلف اعمال ہوں گے. بعض اعمال کی فضیلت بعض دوسرے اعمال سے زیادہ. ہم یہ نہ اندازہ لگائیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے خاندان کے ہیں ہمارا وزن زیادہ ہوگا، ہم زیادہ گوشت لحم شہم والے ہیں ہمارا وزن زیادہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل کتنا زیادہ محبوب ہے، جتنا زیادہ محبوب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ عمل وزنی ہوگا. آئیے، ویسے تو بہت سارے اعمال پائے جاتے ہیں جو میزان میں وزنی ہوں گے، لیکن بعض خاص اعمال جو ہیں ان کا ذکر ہم چند منٹ میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، توحید اور رسالت کی گواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کس چیز سے دعوت کا آغاز کیا؟ توحید سے دعوت کا آغاز کیا. اس چیز سے دعوت کی اہمیت کا، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اسی وجہ سے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کا نقشہ کھینچا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نوح کی اپنے بیٹوں کو نصیحت کے الفاظ ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اے میرے بیٹو میں تمہیں توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹو میں تمہیں توحید کو اپنانے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات گواہی دیتا ہے اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر گواہی ہی نہیں دیتا ہے بلکہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور دل سے یقین بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، سمجھ لیجئے وہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر وہ کامیاب ہو گیا، وہ دونوں جگہ کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کون سی چیز ہے؟ توحید اور رسالت کی گواہی دینا، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا خالق مالک اور رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تمام عبادات کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں تنہا ہے، منفرد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور رسالت کی گواہی دینا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جس چیز کو وہ لے کر آئے ہیں، جس کا انہوں نے حکم دیا ہے اس کو ہم بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان سے باز آ جائیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور شریعت کو اپنانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اور راستہ اپناتا ہے، کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہے توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ تو توحید اور رسالت کی گواہی دینا، سب سے پہلے یہ چیز قیامت کے دن یاد رکھنا میزان میں، ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اور اسی لیے یہ بتلایا گیا بھی آپ کو اس سے پہلے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ہے اس میں، زمین میں بھی آسمان میں بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک الگ پلڑے میں رکھ دیا جائے تو جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس میں زمین ہے، آسمان ہے، اس کے دونوں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب کچھ ہیں، اس کے باوجود وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور اونچا ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا نیچا ہو جائے گا، یعنی وزنی ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز توحید اور رسالت کی گواہی دینا، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جو قیامت کے دن میزان میں وزنی ہوگا، حسن اخلاق۔ کیا ہے حسن اخلاق؟ کس کو کہتے ہیں حسن اخلاق؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا اعلان کیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ حسن اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، مسکراتے ہوئے کسی سے بات کرنا، لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی وصف کی وجہ سے تعریف کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یقیناً عظیم اخلاق والے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ محض اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں، اور اگر آپ بد مزاج ہوتے،
اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس سے سب کے سب چھٹ جاتے، کوئی بھی آپ کے کنارے نہیں آتا، کوئی بھی آپ کے آس پاس نہیں دکھتا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بدخلق نہیں پیدا کیا ہے، آپ کو نرم دل پیدا کیا ہے، آپ کو نرم دل بنایا ہے، آپ کے اندر بد مزاجی نہیں ہے، سخت دلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو بھی آتا ہے، ایک غیر بھی آتا ہے، بیگانہ بھی آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدبختی کر کے گیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو کر کے گیا ہو، چاہے وہ اپنا رہا ہو، چاہے وہ غیر رہا ہو، بیگانہ رہا ہو، جو بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر کے رہ گیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس چیز کا ہم خیال رکھیں، اس چیز کا ہم خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں تولے جانے والے تمام اعمال میں سے، قیامت کے دن مومن کے نام اعمال میں ترازو میں جو چیز تولی جائے گی، ان میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو چیز ہوگی اخلاق حسنہ ہے، یعنی اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق کا حامل شخص اپنے اس عمل کی بدولت دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ جو شخص اچھا اخلاق رکھتا ہے، کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اچھا لین دین کرتا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن، آج کے دن جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، اس کے درجے کو یہ اچھے اخلاق والا شخص پہنچ جائے گا۔ جامع ترمذی کی یہ روایت، معلوم یہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیے گا بد اخلاق آدمی سے نفرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے جو لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں یا بد اخلاقی جو لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا چیز ہے؟ حسن اخلاق، اخلاق حسنہ۔ اس چیز کا ہمیں خیال، توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد اخلاق کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا، تو اس وقت اس کی وزن کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات، یعنی ذکر الہی، ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ زبان پر ہلکے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بڑی آسانی سے اس کو آپ ادا کر سکتے، بڑی آسانی سے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یاد کرنے میں کوئی پریشانی، ذہن و دماغ لگانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے وہ کلمے ادا ہو جائیں گے، اور ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ کون سا ترازو؟ میزان، وہی میزان جس کو ہم ترازو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن جو میزان قائم کیا جائے گا، جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس میں ایک کانٹا ہوگا، دو پلڑے ہوں گے، قیامت کے دن یہ کلمے بہت ہی زیادہ پلڑے میں وزنی ہوں گے۔ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس اتنی سی بات ہے، اگر آپ نے 100 مرتبہ دن بھر میں کہہ لیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا چلا گیا آپ کا؟ کتنی محنت لگی آپ کو؟ کتنا پیسہ خرچ ہوا آپ کا؟ کتنا خون جلا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں، اور قیامت کے دن اپنے پلڑے کو آپ نے بھاری کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہ قیامت کے دن جو شخص ان کلمات کو، ذکر الہی کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں اس کا اہتمام کیا ہوگا، قیامت کے دن ترازو جو ہوگا، میزان جو ہوگا، اس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے جس پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا۔
لہٰذا ہم ان کلمات کا بھی خیال رکھیں جو بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، جو زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں اور ترازو میں بہت ہی زیادہ وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح سے طہارت نصف ایمان ہے۔ کیا ہے طہارت؟ نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ یہ ذکر ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ جو ہم کہتے رہتے ہیں، الحمدللہ میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کو پر کر دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کے جو فاصلے ہیں اس کو بھر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ذکر الہی بھی قیامت کے دن میزان میں وزنی ہوں گے۔ لہٰذا ہم توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، حسن اخلاق اور ذکر الہی کو نہ بھولیں۔ اور آگے ہم چلتے ہیں وقف فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی چیز کا وقف کرنا۔ کیا مطلب ہے وقف کا؟ وقف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال و جائیداد میں سے کچھ چیزیں خاص کر دے، اسے فروخت نہ کرے اور اس کا منافع اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھلائی کے کاموں میں صرف کرے۔ یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 8 دکانیں ہیں جو کرائے پر چل رہی ہیں۔ 2 دکان آپ نے خاص کر دیا کہ 6 دکان کا پیسہ مجھے ملنا چاہیے، 2 دکان کا پیسہ میرا خاص ہے، فلاں مدرسے میں جائے گا جہاں پر بچے اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ 2 دکان کا پیسہ فلاں فیملی کو، جو فیملی یتیم ہے، جو فیملی بیوہ ہے، جو لاچار ہیں، جو مجبور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یا 2 دکان کا پیسہ ہمیش کے لیے کہیں ہینڈ پمپ لگوانے کے لیے ہے، کہیں جہاں بھی ضرورت ہوئی وہاں پر ہینڈ پمپ لگوا دیا گیا۔ جہاں جس چیز کی 100 قرآن کی ضرورت ہے فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد میں خرید کر کے اس کو وہاں پر رکھ دیا گیا۔ یہ ہے وقف فی سبیل اللہ، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ جس دن آپ مر گئے نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، حج نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو ہمیشہ جاری ساری رہتے ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، اور تیسری چیز نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کتنی نیک اولاد ہم نے تیار کیا ہے جو مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد وہ کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنی اولاد ہم نے تیار کی ہے۔ جس نے تیار کی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور جس نے نہیں تیار کیا ہے، آج سے اپنے لیے ان کو تیار کر لیجیے، آج سے ان کو ٹرینڈ کیجیے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے ہمارے لیے دعا کریں۔ جنہوں نے صدقہ جاریہ کا کام کر دیا ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ جس نے کوئی ایسا علم لوگوں کو دے دیا ہے، کتاب و سنت کا علم، کہ جس سے وہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے یا اٹھا رہی ہے، اس کے بعد وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا پہنچا رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی قیامت کے دن، اور یہ سب کے سب میزان میں بھاری ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ایک گھوڑا فی سبیل اللہ وقف کیا، ایک گھوڑا فی سبیل اللہ وقف کیا، قیامت کے روز اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا گوبر تک میزان میں تولا جائے گا۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وعدے پر اللہ تعالیٰ کے وعدے کا یقین کیا،
نیت کو اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا تو اس کا کھانا پینا یہاں تک کہ اس کا گوبر بھی میزان میں تولا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، اگر ایک طالب علم کو آپ نے قرآن پڑھا دیا ہے، کفالت لے لی، ایک بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے اور آپ نے کفالت لے لی اور پورا قرآن آپ کی کفالت میں، یعنی آپ کے خرچے پر اس نے حفظ کیا اور وہ قاری بن گیا. بعد میں چل کر کے کتنے لوگوں کو اس نے قاری بنایا، ان قاریوں نے کتنے لوگوں کو قاری بنایا. کیا آپ کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی. لہذا اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وقف فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرنا. آپ نے مسجد بنوا دیا، آپ نے مدرسے میں 2 روم بنوا دیے، آپ نے پورا مدرسہ بنوا دیا، آپ نے یتیم خانہ بنوا دیا، آپ نے کسی مدرسے میں پانی کی ٹنکی بنوا دیا، وغیرہ وغیرہ، وضو خانہ بنوا دیا. کب تک وہ ثواب رہے گا؟ جب تک وہ استعمال ہو رہا ہے. آپ کا اتنا پیسہ کہاں آیا تھا، کہاں گیا، کسی کو پتہ نہیں، لیکن جو کام آپ نے کر دیا تھا ثواب آپ کو مل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں. تو قیامت کے دن یہ سارے اعمال ہمارے اور آپ کے کام آنے والے ہوں گے. اسی طرح سے 5ویں چیز، مسلمان کے جنازے اور تدفین میں شرکت کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے، یعنی جنازے میں شریک ہو اور تدفین تک ساتھ رہے، تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے. جنازے میں شریک ہوا، جنازے کی نماز پڑھی، قبرستان تدفین کے لیے پہنچا، تدفین تک ساتھ رہا، قیامت کے دن اس کو 2 قرات ثواب. جو صرف نماز جنازہ میں شرکت کرے اور تدفین سے پہلے لوٹ آئے اسے 1 قرات ثواب. ہر ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. جن لوگوں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے، مدینہ میں احد کی پہاڑی ہے. جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے انہوں نے ضرور احد پہاڑی دیکھی ہوگی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے، جہاں سے خبر پھیلائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، وہی احد ہے. 1 قرات احد پہاڑ کے برابر وزن ہوگا. اب یہ سوچئے کہ جب میزان میں احد پہاڑ رکھا جائے تو کتنا وزنی ہو جائے گا. کیا کیا ہے آپ نے؟ صرف اتنا ہی تو کیا ہے کہ جنازے میں آپ نے شرکت کی ہے، جنازے میں آپ نے شرکت کی ہے، آپ قبرستان گئے ہیں، اور ثواب کتنا پہنچ رہا ہے. اگر دونوں میں آپ نے شرکت کی تو آپ کو 2 قرات ثواب، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کتنا بڑا عمل ہے یہ. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی 1 قرات کا وزن قیامت کے دن جنازہ پڑھنے والے کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. مسند احمد میں ہے کہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ احد پہاڑ کے برابر وزن، اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی. ہم نے کچھ نہیں کیا، خالی جنازے میں شرکت کی، ہم نے تدفین کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بعض اعمال ایسے ہیں جو قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.